السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پر آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، نوٹیفیکیشن بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔ اس چینل پر روحوں کے بیان کے ضمن میں ہم نے کچھ حدیثیں آپ کے سامنے رکھی تھی، اب انشاءاللہ تعالی اس سلسلے کو وہیں سے جوڑتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مومن کی روح قبض کی جاتی ہے تو اس کے پاس رحمت کے فرشتے، اللہ اکبر، اس کے پاس رحمت کے فرشتے سفید ریشمی کپڑے کے ساتھ آتے ہیں تو اس کی روح خوشبو کی مانند نکلتی ہے اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہوتی ہے، یہاں تک کہ فرشتے اسے ایک دوسرے کے ہاتھ سے لیتے رہتے ہیں، اس کو اس کے عمدہ نام سے پکارتے ہیں اور اسے آسمان کے دروازے پر لاتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں کہ یہ کیسی خوشبو ہے جو زمین سے آئی ہے، اور وہ اسے جس آسمان پہ لاتے ہیں ہر آسمان کے فرشتے اسی طرح کہتے ہیں، یہاں تک کہ اسے مومنین کی ارواح کے پاس لاتے ہیں تو ان کو اس کی ملاقات سے وہ خوشی ہوتی ہے جو کسی اور کے ملاقات سے نہیں ہوتی، اور نہ کسی اور پر ایسی خوشی گزرتی ہے جو ان پر گزرتی ہے۔ تو وہ روحیں اس سے پوچھتی ہیں فلاں بن فلاں نے کیا کیا، تو وہ فرشتے جو ساتھ آتے ہیں کہتے ہیں اترکوہا، اس کو چھوڑ دے، اس کو چھوڑ دے کہ آرام کر لے کیونکہ یہ دنیا کے غم میں تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہ مومن کی روح ہے ابھی نکلی نہیں کہ اہتمام ہے، خوشبوئیں ہیں، ریشمی کفن ہے، وہ بھی جنت کا، اللہ اکبر۔ فرشتے ہاتھوں ہاتھ لے کے عرش تک پہنچاتے ہیں، سدرۃ المنتہا تک پہنچاتے ہیں، ہر جگہ سے جہاں سے گزرتی ہے روح فرشتے پوچھتے ہیں یہ کس کی روح ہے، یہ کس کی روح ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر جب وہ پہنچتا ہے نا عالم ارواح میں تو اس کے سارے جان پہچان کی روحیں اس کے پاس آ جاتی ہیں، جیسا ایک آدمی لوٹتا ہے نا بہت عرصے کے بعد، اس سے پوچھنے لگتی ہیں ہاں بھائی میرے بچے کی شادی ہوئی، اس کی نوکری لگ گئی، اس کے بچے کے بچہ ہو گیا، ارے فلاں نے کیا کیا، فلاں کا کیا حال ہے، کیونکہ یہ ابھی ابھی دنیا سے آیا ہے نا۔ اللہ اکبر، اللہ، میرے رب کے کیا انتظام ہے، یعنی ادھر بھی میرے رب کی کتنی رحمت ہے کہ روحوں کو بھی خبریں پہنچ جاتی ہیں دوسری روحوں سے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر فرشتے آتے ہیں کہتے ہیں کہ اسے چھوڑ دو، ابھی یہ تو دنیا کے غم میں تھا کہ اپنے رب کی ملاقات کے لیے بے چین تھا، دنیا کی قید سے مومن کی روح آزاد ہو گئی ہے، اسے ذرا سستانے تو دو، آرام تو کرنے دو، اللہ اکبر۔ اس روایت کو امام احمد نے روایت کیا ہے۔ حضرت برا نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مومن قریب المرگ ہوتا ہے، یعنی جب مرنے کے قریب ہوتا ہے، تو اس کے پاس ایسے فرشتے آتے ہیں جن کے ساتھ ریشم کے ایسے کپڑے ہوتے ہیں جن میں مشک و عنبر اور پھول ہوتا ہے، مشک، عنبر، پھول، خوشبوؤں سے معطر ریشمی کپڑے، سبحان اللہ۔ فرشتے اس کی روح کو آہستہ آہستہ اس طرح نکالتے ہیں جس طرح بال گوندے ہوئے آٹے سے نکالا جاتا ہے۔ کبھی خواتین کو دیکھا ہے، یا اگر خواتین سن رہی ہوں تو کبھی آٹے میں بال گر جاتا ہے تو کیسے نکالتے ہیں؟ اللہ اکبر، ایسے آٹے کو زیادہ کوئی تکلیف نہیں ہوتی بال نکلنے میں، ہلکا سا ہوتا ہے اور بال نکل آتا ہے، ایسے نکالتے ہیں۔ اور پھر اس سے کہا جاتا ہے اے مطمئن نفس، راضی و خوشی اللہ کی رحمت اور کرامت کی طرف نکل آ۔ جب اس کی روح نکلتی ہے تو اسے اس مشک کو پھول پر رکھ کر اور ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر علیین میں لے جایا جاتا ہے، جس کا ذکر میں آپ سے
پچھلے درس میں کر چکا ہوں، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ سبحان اللہ، ایک ایک حدیث پڑھتے جائیں، اللہ کا شکر ادا کرتے جائیں، اللہ سے دعا کرتے جائیں کہ ہمیں مومنین میں شامل کر دے، ہمیں مومن بنا دے، ہمارے ایمان کو پختگی دے دے۔ مومن کا ایمان بہت پختہ ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیں، موٹی سی بات۔ کس چیز پر؟ ہر وہ چیز پر جس پر اللہ نے ایمان لانے کا کہا ہے، اس پر اس کا ایمان پختہ ہوتا ہے۔ ارکان دین تو وہ پورے کرتا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سارے ارکان پورے کرتا ہے اور خوش اسلوبی سے کرتا ہے اور ان کی روح کو پاتا ہے۔ وہ جب نماز پڑھتا ہے نا تو پھر وہ اپنے رب کی نماز پڑھتا ہے، پھر وہ دنیا کی کیلکولیشنز نہیں کرتا۔ جب وہ خیرات دیتا ہے، صدقہ دیتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے تو اپنے رب کے لیے دیتا ہے، حج کرتا ہے اپنے رب کے لیے، روزے رکھتا ہے اپنے رب کے لیے۔ اس کا ایمان آخرت پر، فرشتوں پر، سزا پر، جزا پر، اپنے رب کی ملاقات پر، مرنے کے بعد اٹھنے پر، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کی کتابوں پر، ایسا ایمان ہوتا ہے نا اس کا غیر متزلزل۔ یہ ایمان پیدا کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ ہمارے ایمان کمزور ہیں یار، ایک ہلکی سی ہوا چلتی ہے نا ہمارے ایمان ہل جاتا ہے، ایک ذرا سا پریشر آتا ہے ہمارے ایمان ہل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر شر سے، ہر فتنے سے، ہر امتحان سے محفوظ رکھے اور ہمیں ثابت قدمی دے کہ ہم استقامت کے ساتھ دین پر کھڑے ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ تعالیٰ کے قول وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، یہ سورہ نازعات کی آیا ہے، آیا نمبر 3، جس کا معنی ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور قسم ہے تیرنے والوں کی کہ جب وہ تیریں۔ اس ضمن میں حضرت عبداللہ ابن عباس جو حبر المفسرین ہیں، ان کو اللہ نے تفسیر میں وہ مقام دیا ہے کہ جتنے مفسر آئے ہیں صحابہ کرام کے دور اور اس کے بعد، وہ سب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے ممنون و مشکور ہیں۔ آپ کا جو تفسیر میں کام ہے، کبار صحابہ سے آپ نے علم تفسیر حاصل کیا، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے آپ کے ساتھ، تو اللہ نے آپ کے لیے دین کو کھول دیا۔ تو پھر تابعین کی جو بڑے بڑے مفسرین ہیں، حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ مثال کے طور پر، آپ تفسیروں کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، آپ کو حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ کے قول ملیں گے، اور وہ سارے بڑے بڑے تابعین جو ہیں، وہ اکثر جو ہے جو تفسیر میں کمال کو پہنچے ہیں، وہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد۔ تو آپ اس آیت کے ضمن میں قول بیان کرتے ہیں، جس کے متعلق آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے مراد ارواح المؤمنین ہیں، جب وہ ملک الموت کو دیکھتی ہیں جو ان سے کہتا ہے اے مطمئن نفس، رحمت، پھول اور راضی رب کی طرف نکل آ، تو وہ خوشی کی وجہ سے اور جنت کے شوق میں تیرنے لگتی ہے، جیسے ایک پانی میں غوطہ لگانے والا آدمی، غوطہ زن، سویمر جس کو آپ کہتے ہیں، وہ پانی میں تیرتا ہے، ایسے تیرتی ہیں اور ایسے تیرتے ہوئے نکل جاتی ہیں۔ ایکسپرٹ سویمر دیکھا ہے آپ نے کبھی؟ کیسے پانی میں مچھلی کی طرح نکل جاتا ہے، بالکل سموتھ، لائٹ، سافٹ، کیسے نکلتا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ آیت ہے نا، اور قسم ہے تیرنے والوں کی جب وہ تیرے، تو کہا اس میں وہی مومن کی روح ہے کہ جب اسے جنت کا شوق، رب کا دیدار، جنت کا شوق، وہ نفس مطمئن ہے نا، نکلتی ہے تو تیرتے ہوئے نکل جاتا ہے۔ پھر کہتے ہیں وہ جو اگلی آیت ہے سورہ کی، فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا، اور ان کی قسم جو آگے نکل جاتے ہیں ایک دوسرے سے، اس کے متعلق حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں یعنی وہ روح مطمئنہ اللہ عز و جل کی کرامات، مہربانیوں کی طرف چلتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو تفسیر الجونی وغیرہ میں اور مختلف تفسیر کی کتابوں میں حضرت عبداللہ ابن عباس کا اس آیت کے ضمن میں یہ قول آتا ہے، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔